اوکے، تو اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ورک پرمٹ جسے ہزاروں انٹرپرنورز پرماننٹ ریزیڈنسی کے شارٹ کٹ کے طور پر استعمال کرتے تھے، وہ مکمل طور پر بند ہو گیا ہے، یعنی وہ حکمت عملی جس کے لیے لوگ کنسلٹنٹس کو ہزاروں ڈالرز دے رہے تھے، تو آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، ہاں، آج ہم اسی بارے میں بات کر رہے ہیں۔ C11 ورک پرمٹ، مئی 2025، سب کچھ بدل گیا ہے، اور میرے آج کے مہمان نے پچھلے 30 سالوں میں اس چیز کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ عامر اسماعیل، RCIC عامر اسماعیل اینڈ ایسوسیٹس کے بانی، ویلکم بیک۔ جی ہاں، آج ہم کینیڈا کے ایک ایسے اہم امیگریشن موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کی سنجیدگی کو سمجھیں۔ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ایک بنیادی نوعیت کی پالیسی شفٹ ہے۔ پچھلے دنوں کچھ ہفتوں میں میرے پاس ایسے کلائنٹس آئے ہیں جن کی ایپلیکیشنز پرانے قوانین کی بنیاد پر تیار کی گئی تھیں، اور مجھے انہیں بڑی صراحت سے بتانا پڑتا ہے کہ موجودہ شکل میں یہ درخواست مسترد ہو جائے گی۔ آپ کا بزنس آئیڈیا کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، اگر وہ نئے قواعد کے مطابق نہیں تو منظوری ناممکن ہے، کیونکہ امیگریشن کے جو قواعد ہیں وہ مکمل طور پر بدل چکے ہیں، اور وہ راستہ جو پہلے کھلا تھا اب باقاعدہ طور پر بند ہو چکا ہے۔ صحیح۔ تو سب سے بڑی بات، وہ چیز جس نے اپڈیٹ پڑھ کر مجھے واقعی حیران کر دیا، کینیڈین ایکسپیرینس کلاس۔ سالوں سے C11 ہولڈرز اس ورک ایکسپیرینس کو PR حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے تھے، اور اب جی ہاں، مئی 2025 کی اپڈیٹس کے بعد اب جو تجربہ آپ C11 ورک پرمٹ پر حاصل کرتے ہیں وہ کینیڈین ایکسپیرینس کلاس کے لیے قابل قبول نہیں رہا۔ اس میں کوئی استثنا نہیں ہے۔ اب اس تجربے کی بنیاد پر PR کی طرف جانا ممکن نہیں رہا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ محکمے نے اس پرمٹ کا نام ہی تبدیل کر دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی دفتری کارروائی نہیں تھی، بلکہ حکومت کی طرف سے ایک واضح پیغام ہے۔ اب اسے باضابطہ طور پر کہا جاتا ہے ورک پرمٹ فار بزنس اونرز ود ٹیمپرری ریزیڈنس انٹینٹ۔ اس میں ٹیمپرری یعنی عارضی کا لفظ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اسے پرمٹ کا نام کا حصہ بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ IRCC مسلسل دیکھ رہا تھا کہ درخواست گزاروں کا کینیڈا چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ بزنس پلان محض ایک ذریعہ بن کر رہ گیا تھا۔ اب آپ کو دستاویزی ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا کہ ویزا ختم ہونے پر آپ واپس اپنے ملک چلے جائیں گے۔ آپ کو اپنے آبائی ملک میں جائیداد، قریبی خاندانی روابط یا کاروباری معاہدے دکھانے ہوں گے۔ اگر آپ کی درخواست سے یہ تاثر ملا کہ آپ مستقل طور پر منتقل ہو رہے ہیں تو ویزا مسترد ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ تو اب انٹرپرنورز آخر کیا کریں؟ جیسے اگر میں کل C11 پر کینیڈا آ رہا ہوں تو میرے یہاں رکنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کو اپنی حکمت عملی مکمل طور پر تبدیل کرنی ہوگی۔ اب درست حکمت عملی پروونشل نامنی پروگرامز کی طرف جانے کی ہے۔ آپ C11 پر کینیڈا آئیں، اپنا بزنس شروع کریں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اب یہ ایک طویل المدتی منصوبہ ہے۔ پہلے دن سے ہی آپ کو صوبائی اہداف پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی، یعنی انویسٹمنٹ کی رقم، روزگار کے مواقع اور ریونیو کے اہداف۔ پھر 12 سے 24 مہینوں کے درمیان اگر آپ نے وہ اہداف کامیابی سے حاصل کر لیے ہیں تب آپ صوبائی نامینیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہی نامینیشن آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی کی طرف لے جائے گی۔ یہ عمل قدر طویل ہے، اس کے معیارات یا سٹینڈرڈز سخت ہیں، لیکن اب اس میں کوئی شارٹ کٹ موجود نہیں ہے۔ یہ تو اسٹریٹجی سے بالکل ہی الگ ہے جو زیادہ تر لوگوں کو بتائی گئی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی 2023 کی پرانی حکمت عملی لے کر مشاورت کے لیے آ رہا ہے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اس پر نظر ثانی کریں اور نئے سرے سے پلاننگ کریں۔ آئیں پیسوں کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہاں 2 نئے قوانین ہیں جنہوں نے مجھے واقعی حیران کیا۔ 51% اونرشپ کا رول
اور ایک چیز جسے ڈوئل فنڈنگ کہتے ہیں، ذرا ان کو تفصیل سے سمجھائیں۔ جی ہاں، اگر ہم مالیات اور ملکیت کی بات کریں تو سب سے اہم 51% کی ملکیت کا اصول ہے۔ ماضی میں کسی کینیڈین پارٹنر کے ساتھ 50-50% کی شراکت داری قابل قبول ہو جاتی تھی، اب ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس میجورٹی کنٹرول یعنی کم از کم 51% حصہ ہونا لازمی ہے۔ IRCC یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کاروبار کے اصل فیصلہ ساز آپ ہی ہیں۔ اگر آپ یہ ثابت نہیں کر پاتے تو درخواست مسترد ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ڈوئل فنڈنگ کا اصول آتا ہے، جس نے بہت سارے لوگوں کو حیران کیا ہوا ہے۔ پہلے درخواست گزار ایک ہی بینک اکاؤنٹ دکھاتے تھے جس میں کاروبار اور ذاتی خراجات دونوں شامل ہوتے تھے۔ IRCC نے اب اس طریقے کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے۔ اب آپ کو 2 الگ اکاؤنٹ درکار ہوں گے۔ پہلا اکاؤنٹ خالصتاً بزنس کے لیے، جس کا سرمایہ آپ کے بزنس پلان کی فائنینشیل پروجیکشن کے عین مطابق ہونا چاہیے، اور دوسرا اکاؤنٹ صرف آپ کے ذاتی اور گھریلو اخراجات جیسے رہائش اور بچوں کی اسکول کی فیس کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ کی مالی دستاویزات بالکل واضح اور الگ الگ ہونی چاہیے۔ ان میں کسی بھی قسم کا ابہام آپ کی درخواست کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگ کینیڈا میں اپنے ذاتی اخراجات پورے کرنے کے لیے کاروباری سرمایہ استعمال کر لیتے تھے، جس سے کاروبار ناکام ہو جاتا تھا اور وہ مالی مشکلات کا شکار ہو جاتے تھے۔ یہ قانون دراصل درخواست گزار کے تحفظ کے لیے ہی بنایا گیا ہے، بس اس کے لیے کاغذی جو کارروائی ہے وہ زیادہ محتاط انداز میں کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ پرمٹ کی مدت اب 2 سال کے بجائے 18 مہینے کر دی گئی ہے۔ اس کم مدت کا مقصد یہ ہے کہ آپ جلد از جلد اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے صوبائی اہداف کو پورا کرنے کے لیے کام شروع کریں۔ اور اگر میں یہ ثابت نہ کر سکوں؟ شارٹ آنسر یہ ہے کہ اگر آپ یہ واضح نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کی درخواست مسترد ہو سکتی ہے۔ اور فیملی کا کیا؟ پرمٹ کی مدت اب 18 مہینے کر دی گئی ہے، اور کیا اسپاؤس کو اب بھی اوپن ورک پرمٹ مل سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک اور انتہائی اہم تبدیلی اسپاؤز اوپن ورک پرمٹ کے حوالے سے ہے۔ بہت سی فیملیز اس تبدیلی سے ناواقف ہیں۔ جنوری 2025 کے بعد آپ کے شریک حیات کو صرف اسی صورت میں اوپن ورک پرمٹ مل پائے گا کہ اگر کمپنی میں آپ کا کردار ایگزیکٹو لیول کا ہو، یعنی ٹیئر 0 یا ٹیئر 1 کی کیٹیگری میں آئے۔ آپ کو بزنس پلان کے ذریعے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کا کاروبار اور اس میں جو آپ کی پوزیشن ہے وہ اسٹریٹجک لیڈرشپ کی ہے، یعنی محض انتظامی یا دفتری کام نہیں کرتے آپ۔ ہم یہاں CEO، پریزیڈنٹ یا جنرل مینیجر کی سطح کی بات کر رہے ہیں۔ اگر بزنس پلان میں آپ کا کردار واضح نہیں ہے تو اسپاؤس کو پرمٹ نہیں ملے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بزنس پلان اب کوئی محض رسمی دستاویز نہیں ہے، بلکہ آپ کا سب سے اہم ثبوت ہے۔ عامر صاحب، اگر کوئی ابھی ہمیں سن رہا ہے اور انہوں نے پرانے قوانین کے تحت C11 کی اپلیکیشن شروع کر دی ہے تو وہ کیا کرے؟ یا اگر آپ کے سامعین جو ہمیں سن رہے ہیں اور وہ پرانے قوانین کے تحت اپنی فائل جمع کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ فوراً رک جائیں، ابھی فائل جمع نہ کرائیں۔ کچھ بھی جمع کروانے سے پہلے کسی مستند اور لائسنس یافتہ امیگریشن کنسلٹنٹ یعنی RCIC سے مشورہ ضرور کریں، کیونکہ ویزا آفیسر آپ کو یہ بتانے کے لیے رابطہ نہیں کرے گا کہ آپ کی حکمت عملی پرانی ہو چکی ہے، وہ براہ راست درخواست مسترد کر دے گا۔ اور یاد رکھیں کہ ایک بار درخواست مسترد ہونے کے بعد آپ کی امیگریشن ہسٹری متاثر ہوتی ہے، جیسے بعد میں درست کرنا ایک انتہائی پیچیدہ عمل بن جاتا ہے۔ میں نے اس مسئلے پر اس سے زیادہ واضح بات پہلے نہیں سنی۔ عامر صاحب، آپ کا شکریہ۔ No, thank you very much. You spoke to me about this topic. خلاصہ کلام یہ ہے کہ C11 اب بھی ایک انتہائی مؤثر پروگرام ہے، لیکن اب یہ پرماننٹ ریزیڈنسی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں رہا۔ یہ پروگرام اب خالصتاً ان سنجیدہ کاروباری افراد کے لیے ہے جو واقعی کینیڈا کی معیشت میں کوئی مثبت کردار ادا کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس معیار پر پورے اترتے ہیں تو کینیڈا کے لیے راستہ اب بھی موجود ہے،
لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ٹھوس اور حقیقت پسندانہ تیاری کی ضرورت ہوگی۔ عامر اسماعیل، RCIC امیر اسماعیل اینڈ ایسوسیٹس کے بانی، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ہم اگلے ہفتے واپس آئیں گے۔